السلام علیکم جی میرے بچہ، جو اسٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ آپ کی تربیت کے بارے میں ہے۔ تو اسٹوری کا عنوان ہے استاد کی تربیت۔ اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ اس بادشاہ کو اپنے ملک میں محل نما بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بے حد شوق تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی عمر کا آدھا حصہ عالیشان بلند و بالا عمارتیں بنانے میں صرف کر دیا تھا۔ عوام بادشاہ کے اس عمل سے شدید ناراض تھی۔ بادشاہ نے اپنے ملک اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کا کوئی خیال نہ رکھا تھا۔ اسی دور میں نہ ہی بیاری بیڑے خریدے گئے جس سے تجارت کو فروغ حاصل ہو اور عوام کو روزگار کی سہولتیں ملتی ہیں، نہ ہی اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی تجارتی روابط رکھے۔ سال میں صرف ایک حج کے موقع پر جب حج پر جانے کی تیاری کرتے تھے تو آس پاس کے بہت سے قبائل کے لوگ جھوک در جھوک وہاں آ کر اکٹھے ہوتے اور پھر حج پر روانہ ہو جاتے۔ ایک یہی عمل تھا جو کہ ایک جیسا اہتمام کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن اس سے عوام بالکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ ان کی مشکلات میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی تھی۔ حج سے فارغ ہو کر یہ سب لوگ ضرورت زندگی کی تقریباً سبھی اشیاء خرید کر اپنے ملک میں لے آتے تھے۔ لوگ شدید تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ بادشاہ کو اپنے شوق سے اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ عوام کے لیے کچھ سوچتا۔ بادشاہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے شہزادے کا نام سکندر جس کا رنگ کالا تھا اور وہ بدصورت بھی تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام گلاب تھا جو نہایت ہی خوبصورت اور صحت مند نوجوان تھا۔ بادشاہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے جس ملک میں بھیجنے کی بات کرتا تو شہزادے کو دیکھ کر اتنا کہتے کہ اگر آپ نے ہماری شہزادی بیٹی کا رشتہ لینا ہے تو اپنے چھوٹے شہزادے بیٹے کے لیے لے لیں۔ یوں اس بات پر بادشاہ کے دونوں بیٹوں کے رشتے نہ ہوتے تھے۔ ایک دن ایک وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا، کہا ماشاء اللہ سے بادشاہ سلامت، آپ کے دونوں بیٹے جوان ہیں اور دونوں ہی بہترین اساتذہ کی زیر تعلیم ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ملک کی ذمہ داری اپنے دونوں جوان بیٹوں کے حوالے کر دیں۔ اس سے دونوں عوام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور جانے جائیں گے، اور یوں عوام بھی خوش ہو جائے گی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادے بھی عوام دوست بن جائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی بات بہت پسند آئی۔ اس نے چھوٹے شہزادے گلاب کے استاد کو محل میں بلوایا، اپنے بیٹے کے متعلق چند سوالات کیے۔ استاد کے لیے اپنے شاگرد کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ تھی۔ بادشاہ سلامت کو استاد کی باتیں بہت بری لگیں اور وہ غصے میں آ گئے۔ استاد استاد ہی ہوتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بھلا میں حاکم کو حکم کس طرح دے سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بڑے بیٹے سکندر کے استاد کو بھی محل میں بلوایا اور سکندر کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا۔ استاد نے بادشاہ کو بس اتنا ہی جواب دیا کہ اگر کسی بات کا کوئی شک ہے تو دونوں شہزادوں کو بلوا لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بہادر اپنے راستے کا انتخاب خود کرتا ہے، میدان میں مخالف کیسا سلوک کرنا ہے۔ بادشاہ سلامت کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا سکندر ایک بہت ہی قابل اور ہونہار بچہ ہے۔ استاد کے ہیرے اور جواہرات اور نقد انعامات سے نوازا اور دوسرے استاد کو کم عقلی پر بطور سزا اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اس استاد کی صرف یہی غلطی تھی کہ اس نے اپنے شاگرد کو شاگرد نہیں بلکہ ایک بادشاہ کا بیٹا سمجھ کر تعلیم دی تھی۔ شاگرد کسی بادشاہ کا بیٹا یا غلام کا بیٹا یا نہیں ہوتا، استاد کے لیے صرف شاگرد ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کو چھوٹے شہزادے گلاب سے بہت پیار تھا۔ استاد کی باتوں سے بادشاہ کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ گلاب کو نظام حکومت سمجھنے میں ابھی وقت درکار ہے، جبکہ سکندر میں خوب فہم اور فراست ہے۔ بادشاہ نے انتظامی حوالے سے اپنے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسطی حصہ جس میں پھل پھول، اناج کی فصلیں اور سرسبز شاداب درخت تھے اپنے پاس رکھا، اور مشرق و مغرب میں کا نظام اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اپنے حصے کے نظام حکومت چلانے کے لیے چھوٹے بیٹے شہزادہ گلاب کو بہت زیادہ دانا وزیر، بہترین سپاہی اور سینکڑوں غلام دیے تاکہ وہ آسانی سے نظام کو چلا سکے اور اسے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اپنے حصے نظام کو حکومت چلانے کے لیے چھوٹے شہزادے کو بہت زیادہ دانا وزیر، بہترین سپاہی اور سینکڑوں غلام دیے تاکہ وہ آسانی سے نظام چلا سکے اور اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ جو حصہ بادشاہ نے شہزادہ گلاب کے حوالے کیا تھا اس میں باغات میووں سے بھرے پڑے تھے، کھیت میں فصلوں سے بھرپور تھے، اور شہزادہ سکندر کو جس حصے کا حکمران بنایا گیا تھا وہاں کی زمین بنجر تھی اور پتھریلی تھی، نہ باغات تھے اور نہ ہی درخت، یہاں صرف برسات کے دنوں میں ہی فصل اگتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے سکندر کو جو وزیر، سپاہی اور غلام دیے تھے وہ بھی زیادہ عمر کے اور کمزور تھے، مگر شہزادہ سکندر نے اس بات کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کی کیونکہ اس کو اپنے استاد کی طرف سے بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بہادری اور شجاعت بھی ملی تھی۔ سکندر نے اپنے حصے کے علاقے کا نظام سنبھالتے ہی اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا تاکہ وہ بھی خود کو اس ملک کا شہری کہلوا سکیں۔ بادشاہ سکندر نے اپنے حصے کے علاقے کا نظام سنبھالتے ہی اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا اور وہ خود بھی
خود کو اس ملک کا شہری کہلوا سکیں۔ بادشاہ سلامت یہ غلام مختلف ممالک سے خریدتے تھے۔ سکندر نے ان غلاموں کو جو اس کا حصے میں آئے تھے آزاد کر کے مختلف کاموں میں لگا دیا۔ جو غلام صحت مند تھے ان کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیا۔ یہ غلام جنگی سامان تیار کرنے میں ماہر تھے۔ سکندر یہاں کے لوگوں کی عزت نفس کو خاص خیال رکھا اور اس میں گھل مل کر رہنے لگا تاکہ حاکم و محکوم کا فرق مٹ سکے، یہاں تک کہ آزاد کردہ غلاموں کو بھی برابری کا مقام عطا کیا۔ یوں سکندر عوام کے دلوں پر راج کرنے لگا۔ دوسری طرف شہزادہ گلاب نے اپنے حصے کی عنان حکومت سنبھالتے ہی وہاں کا نظم و نسق چلانے والے افراد کو جو کوئی خاص مقام رکھتے تھے جبراً جیل کے سراخوں کے پیچھے ڈال دیا تاکہ وہ اس کے کسی قسم میں کام میں مداخلت نہ کر سکیں۔ گلاب کی عادت تو پہلے ہی خراب تھی اور اب حکومت ملنے کے بعد اور زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے اس کو اس چیز کا بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلاب کے حصے کا علاقہ اس کی غلط پالیسی اور بیجا فضول خرچی کی وجہ سے اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت نشے کی حالت میں رہنے لگا تھا۔ یوں ایک دن موقع پا کر ہمسایہ ملک نے شہزادہ گلاب کے علاقے پر حملہ کر دیا اور شہزادہ گلاب کو قید کر کے اس کے علاقے پر قاذف ہو گیا۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اب وہ اپنے علاقے کا حاکم نہیں تھا بلکہ ایک قیدی تھا۔ اس نے ان تمام افراد کو جو کاروباری حکومت چلانے کے ماہر تھے، فوج جن کے زیر اثر تھی، ان کو جیل کی تاریک کوٹریوں میں ڈال دیا تھا۔ یوں وہ اپنی فوج کو استعمال ہی نہ کر سکا اور شکست کھا گیا۔ شہزادہ سکندر کو جب اپنے بھائی کی شکست اور علاقے پر کسی اور کا قبضے کا علم ہوا تو وہ چین سے نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اپنی تیار کردہ بھاری فوج لے کر مخالف فوج پر حملہ کر دیا کیونکہ وہ بہت ہی عقل مند تھا اور اس کے پاس بہترین فوج تھی جو کہ اس نے اپنی محنت کے ساتھ تیار کی تھی۔ یہ جنگ کافی دنوں تک جاری رہی اور بالآخر مخالف فوج پسپا ہو گئی۔ اکثر نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں سکندر دونوں علاقوں کا حکمران بن گیا۔ سکندر کا انداز حکمرانی بالکل مختلف تھا۔ وہ عوام کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ رہتا اور نے کبھی بھی عوام کو احساس نہ ہونے دیتا کہ وہ رعایا ہے۔ اس انداز حکمرانی پر عوام پر اس پر فریضہ تھی۔ اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام لیا اور عوام سے وہاں کی پتھریلی اور بنجر زمین کو بھی زرخیز کر لیا۔ یہاں فصلیں بارانی تھی۔ اب وہاں لوگوں کے لیے اس نے کنویں کھدوا کر نئی کھیتوں کو پانی سے سیراب کر دیا اور دیگر کاموں میں بھی یہ انداز اختیار کیا۔ بادشاہ سلامت کو جب گلاب کی شکست اور قید کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا۔ پھر اچانک سکندر کی جوان مردی اور اعلیٰ ذہنی کی صلاحیت سے وہ علاقہ پھر سے حاصل کرنے کا سنا تو بہت خوش ہوئے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سکندر کی فتح کا جشن منائیں یا گلاب کی شکست کا افسوس کریں۔ ایک کی شکست اور دوسرے کی جیت، ملک کھو دینا اور دوسرے کی ذہنی صلاحیت اور بہادری، یہ دونوں باتیں ہی قابل غور تھیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد بادشاہ سلامت کو سکندر اور لیاقت اور صلاحیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا اور گلاب کی کم ہمتی، بے روی اور نالائقی پر افسوس۔ گلاب قید میں تھا۔ بادشاہ نے سکندر سے اس کی رہائی کا کہا تو فرمانبردار شہزادے نے سر تسلیم خم کیا اور گلاب کی رہائی کا وعدہ کر لیا۔ گلاب نے بڑے بھائی سے معافی مانگی اور ہمیشہ اس کا ساتھ مل کر عوام کی خدمت کرنے کا سچا وعدہ کیا۔ بادشاہ سلامت نے اب حکمرانی کا فریضہ مکمل طور پر شہزادہ سکندر کے حوالے کرنے کا سوچ کیا تھا۔ بادشاہ سلامت نے کئی ممالک کے بادشاہ کو ایک مقررہ دن پر اپنے شاہی محل میں دعوت نامے ارسال کر کے مدعو کیا۔ اس روز بادشاہ سلامت نے اپنے خاص پروگرام کا بھی اعلان کرنا تھا کیونکہ بادشاہ سلامت چاہتے تھے کہ پورے ملک کا حکومت اور باغ دور بڑے بیٹے سکندر کو دے دی جائے، لیکن اس کے بارے میں ابھی اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاہی محل تقریباً مہمان گرامی سے بھر چکا تھا۔ دوسرے ممالک کے بادشاہ اپنی اپنی نشستوں پر برجمان تھے۔ ایک پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بادشاہ سلامت کے پاس آ کر کہا، شہزادہ سکندر انتہائی بردبار، نیک سیرت اور تعمیر و ترقی کی ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ میں اپنی شہزادی بیٹی کے لیے سکندر کا رشتہ چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے جواب دیا، بس کچھ دیر انتظار کریں۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ سلامت یوں مخاطب ہوئے، معزز مہمان گرامی، آج میں بہت خوشی سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ شہزادہ سکندر بہت ہی ذہین اور ملک اور عوام کے بہتری کے لیے بہترین منصوبہ ساز ہیں۔ میں پورے ملک کی حکمرانی شہزادہ سکندر کے حوالے کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وسطی کی بیٹی شہزادی نیلم سے اس کی منگنی کا اعلان کرتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے اس اعلان کے ساتھ ہی شہزادہ سکندر کے سر پر تاج پہنا اور وہاں پر موجود ہر فرد خوش تھا اور حیرت سے شہزادہ سکندر کو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ سب لوگ دل ہی دل میں یہی چاہتے تھے۔ حیرت سے سکندر کو دیکھ رہا تھا، ہر کوئی حیرت سے سکندر کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کو بھی اس کی
की समझ आ गई थी कि इंसान शक्ल का जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर फितरत खसलत अच्छी नहीं तो वो जानवरों से भी बदतर है। और इसी एहसास से उन्होंने शहजादा सिकंदर को बादशाही का ताज बनाया था। जी मेरे बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। थैंक यू।